بابا اردو کے نام سے جانے والے مولوی عبدالحق 1870 میں ہاپور ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر میرٹھ میں پڑھتے رہے۔ 1894 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ علی گڑھ میں سر سید کی صحبت میں رہے۔ ان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولانا کے مزاج پر بہت گہرا اثر پڑا۔ 1895 میں حیدرآباد میں ایک سکول میں ملازمت کی۔ ملازمت ترک کر کے اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے اور اسی عہدہ پر آخر تک فائز رہے، یہاں تک کہ یہاں سے ریٹائرڈ ہوئے اور پھر پینشن وصول کی۔ مولوی عبدالحق نے اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بہت بڑا کام کیا، جس میں ایک جامعہ عثمانیہ کا قیام بھی شامل ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے ساتھ ایک وسیع دارالترجمہ بھی قائم کیا۔ اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے میں بڑی جان فشانی سے کام لیا۔ انجمن ترقی اردو کا دفتر دلی منتقل کر کے مولوی صاحب خود بھی دلی آ گئے، لیکن حالات سازگار نہ تھے، لہذا کچھ عرصہ بعد کراچی آ گئے اور یہاں اردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کر دیا اور کالج کی بنیاد بھی رکھ دی۔ مولانا نے اردو کی ترقی کے لیے انجمن میں بہت سارا کام سر انجام دیا۔ اسی طرح جنوری 1902 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا، جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے سیکرٹری رہے۔ 1905 میں نواب حبیب الرحمان خان شہروانی عزیز مرزا کے بعد 1912 میں مولوی عبدالحق سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مولوی صاحب اورنگ آباد دکن میں ملازم تھے، وہ انجمن کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح حیدرآباد دکن اس کا مرکز بن گیا۔ انجمن کے ذریعے تمام لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ اردو کے نادر نسخے تلاش کر کے چھاپے گئے، 2 سامائی رسائل اور اردو اور سائنس جاری کیے گئے، ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ہی کی کوششوں کے مرہون منت ہے۔ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ انجمن نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا، جہاں سینکڑوں علمی کتابیں۔ مولانا نے اردو زبان کی اتنی خدمت کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بھی اس کے سامنے خم کر دیا اور پیش کر دیا۔ جیسا کہ مولانا نے اردو کے لیے کام کیا تو 1916 میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس پھر دلی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں انجمن کی کارگزاری اور حالات پر بھی غور ہوا۔ یہ طے ہوا کہ مولوی عبدالحق اس وقت صدر اور محتمم رہیں گے۔ مولوی صاحب سر سید کے تربیت یافتہ تھے اور موصل الملک کے ساتھ کام کر چکے تھے اور فیصلہ طے پایا کہ مولانا عبدالحق کو اس کا سیکرٹری مقرر کر دیا جائے۔ مولانا حالی کے عقیدت مند اور علمی ادبی کاموں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ مولوی صاحب انجمن کے سیکرٹری مقرر ہو گئے، انجمن کو اپنے ساتھ اورنگ آباد لے آئے اور رفتہ رفتہ اس صدی میں اردو زبان اور ادب کی ترقی سب سے بڑی انجمن کا حوالہ ہے۔ مولوی عبدالحق انجمن ترقی کے اردو کے سیکرٹری ہی نہیں بلکہ اس کے مجسم ترقی اردو تھے۔ ان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، حتیٰ کہ آنا اور جانا بھی، دوستوں کا تعلقات بھی، روپیہ پیسہ غرض کے سب کچھ انجمن کے لیے تھا۔ ساری تنخواہ انجمن کی نظر کرتے تھے، بعد میں پینشن بھی انجمن پر ہی خرچ کرتے رہتے۔ لکھنے پڑھنے سے جو آمدنی ہوتی وہ بھی انجمن کے کھاتے میں جاتی۔ زندہ رہے تو اردو کے لیے، زندہ رہے تو اردو کے لیے
اور یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ کراچی کے جناح ہسپتال میں بستر مرگ پر تھے، مگر لیٹے لیٹے کا موصل الکتب جلد اول کا مارکا یارا مقدمہ پر لکھ دیا۔ مولانا عبدالحق کو ان کی زندگی کے آخری ایام میں بابا اردو کے خطاب سے نوازا گیا۔ مولوی عبدالحق نے، جنہیں انجمن کے حوالے اور اردو کی خدمت سے خواص و عوام نے بابا اردو کا خطاب دیا، انجمن کو غیر معمولی ترقی دی، اس کی خدمات کا دائرہ وسیع کیا، وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق علمی اور ادبی منصوبوں پر مرتب کیا اور ان پر بڑی دل جمی سے کام کیا۔ انجمن کے کاموں کی ایسی شہرت ہوئی کہ نظام دکن میر عثمان علی خان نے ایک ذاتی فرمان کے ذریعے سے اس کی سرپرستی منظور کی اور اس کے لیے مستقل امداد جاری کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج مولوی عبدالحق کو انڈیا، پاکستان اور دیگر ایسے ممالک جہاں اردو زبان رائج ہے اور بولی جاتی ہے، وہاں پر لوگ مولانا عبدالحق کو اب بھی یاد کرتے ہیں اور ان کو بابا اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ آج پاکستان میں اردو زبان سرکاری سطح پر اگر بولی جاتی ہے تو یہ بھی مولانا عبدالحق کی مرہون منت ہے۔ مولانا عبدالحق نے اردو کی خدمات کے لیے تمام زندگی وقف کر دی اور آپ 16 اگست 1961 کو کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی، تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ پاکستانی ہونے کے ناطے یہ جان سکیں کہ جو ہماری قومی زبان ہے اس کے بابا اردو کون ہے۔